بھائی ہم تیرے دھرم کا سمان کرتے ہیں, ہم تیری آستھا کا سمان کرتے ہیں, تو بھی ہماری آستھا کا سمان کر لے. یہ توحید کے خلاف ہے. ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور تو اللہ کو چھوڑ کر کے پتھر کے بت کی عبادت کرتا ہے. یہ چڑھاوا, یہ مٹھائی ہم نہیں کھا سکتے, ہم تمہارا یہ پرساد گرہن نہیں کر سکتے. کہنے والے کہیں گے صاحب آپ تو بڑے کٹر پنتھی ہیں. یہ کٹر پنتھی نہیں ہے. دنیا میں کوئی مسلمان کٹر پنتھی یا لبرل مسلمان نہیں ہوتا. مسلمان صرف دو ٹائپ کے ہوتے ہیں, ایک پریکٹیسنگ مسلمان ہوتا ہے, ایک نان پریکٹیسنگ مسلمان ہوتا ہے. ایک اسلام پر عمل کرنے والا مسلمان ہوتا ہے, ایک اسلام پر عمل نہ کرنے والا مسلمان ہوتا ہے. آپ نے داڑھی رکھ لی, اب لوگ کہیں گے آپ کٹر مسلمان ہیں. ایک صاحب نے داڑھی نہیں رکھی, لوگ کہیں گے صاحب یہ تو لبرل مسلمان ہے. کوئی لبرل نہیں ہے, کوئی کٹر نہیں ہے. جس نے داڑھی رکھی ہے اس نے نبی کی حدیث پڑھی ہے کہ داڑھی کو چھوڑ دو, وہ نبی کی حدیث پر عمل کر رہا ہے, وہ پریکٹیسنگ مسلمان ہے. اور جو نئی داڑھی رکھ رہا ہے وہ نان پریکٹیسنگ مسلمان ہے. مسلمان ہے وہ, لیکن وہ اتنا عمل نہیں کر رہا ہے جتنا عمل کرنا چاہیے. تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی. ہمارے نوجوان کی سب سے پہلی پرابلم یہی ہے, اسے اسلام کے بارے میں کچھ نہیں پتا, اسے ایمان کے بارے میں کچھ نہیں پتا. قبر میں جب آپ جائیں گے, قبر میں جانے کے بعد آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ نے 12th کا ایگزام دیا کہ نہیں دیا, آپ نے ٹیٹ کا ایگزام پاس کیا کہ نہیں کیا, آپ نے بی اے اور ایم اے کیا کہ نہیں کیا. قبر میں تو سوال وہی کیا جائے گا جس کا جواب آج صرف مدرسے میں پڑھایا جا رہا ہے. افسوس کی بات ہے. ہم کبھی نہیں کہتے آپ صرف مدرسہ کھولیں, کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ صرف مدرسہ کھولیں. بھائی مدرسے سے مولوی تیار ہو رہا ہے, مدرسے سے حافظ تیار ہو رہا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ سارے بچوں کو حافظ بنا دیں, سارے بچوں کو عالم بنا دیں, لیکن مدرسے کے اندر جو تعلیم دی جا رہی ہے, اللہ کے بارے میں جو بتایا جا رہا ہے, رسول کے بارے میں جو بتایا جا رہا ہے, نماز کے بارے میں جو بتایا جا رہا ہے, اللہ کی قسم وہ صرف عبد الغفار صاحب کے جاننے کی چیز نہیں ہے, وہ مولانا بدر الدجا صاحب کے جاننے کی چیز نہیں ہے, وہ آپ سب کے جاننے کی چیز. رمضان کا روزہ آگے آ رہا ہے, روزہ کون سی چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے, کون سی چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے, یہ جاننا صرف میرا کام نہیں ہے, صرف علماء کا کام نہیں, آپ کا بھی کام ہے. آپ اسکول میں پڑھیں, آپ کالج میں پڑھیں, آپ انجینئر ہوں, آپ ڈاکٹر ہوں, یہ جاننا آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے. تو نوجوان کی پہلی پرابلم ہے نالج نہیں, علم دین نہیں ہے اس کے پاس, ایمان کی ویلو اس کو نہیں پتا, اسلام کی ویلو اس کو نہیں پتا. آپ کو کچھ خبر ہے دیش میں کیا ہو رہا ہے؟ کرناٹک ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا, مسلم لڑکیاں کالج میں حجاب میں نہیں جا سکتی. ایگزام سر پہ تھا, ایگزام شروع ہو چکا تھا, مسلمان لڑکیاں برقعے میں نقاب میں گئیں. ہاں وہی برقع, باپ معاف کیجئے گا اگر میری بات کڑوی لگے, آج آپ کے سماج میں برقع اور نقاب کو بھی بڑی حیرت کی نظر سے دیکھا جاتا. جہاں برقع اور نقاب نہیں پہنا جاتا ہے وہاں کوئی لڑکی جب برقعے میں نکلتی ہے تو اس کو حیرت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے, یہ کون سی ڈریس آ گئی. کرناٹک کی وہ مسلمان لڑکیاں جب ایگزام دینے جاتی ہیں اور کالج کے گیٹ پر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو ہم اندر جانے دیں گے, شرط یہ ہے کہ آپ اپنا یہ نقاب اتار دیں, اپنا حجاب اتار دیں. ان لڑکیوں نے حجاب کو نہیں اتارا, انہوں نے ایگزام کو چھوڑ دیا, انہوں نے اپنا کیریئر داؤں پہ لگا دیا, اپنا بھوشیہ داؤں پر لگا دیا, اپنی پڑھائی کو داؤں پہ لگا دیا, اپنی ڈگری کو داؤں پہ لگا دیا, مگر اپنے حجاب کو داؤں پر نہیں لگایا, اسلام کی تعلیم کو داؤں پر نہیں لگایا. اس کو ایمان کہتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, میرے بندو تم ہمارے راستے میں محنت کرو گے, ہم اپنا راستہ تم کو دکھاتے چلے جائیں گے. تو دین کے لیے محنت کرو, میرے دین کا علم حاصل کرو. آج ہمارے نوجوان کے پاس دنیا کی بڑی نالج ہے, دین کی نالج زیرو ہے.
ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ میرے بہت سارے بندے ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کی زندگی کا تو بہت سارا علم رکھتے ہیں لیکن آخرت کے بارے میں زیرو ہوتے ہیں۔ امام سفیان ثوری بہت بڑے محدث ہیں، تابعی ہیں، وہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ بعض لوگ اتنے دماغ والے ہوتے ہیں، اتنے جینیس ہوتے ہیں، اتنے بدھیمان ہوتے ہیں کہ اپنے ناخن پہ رکھ کر کے وہ بتا دیں گے سونے کے سکے کا وزن کتنا، سونے کا سکہ، سونے کا دینار اپنے ناخن پہ رکھ کر کے بتا دیں گے یہ کتنے گرام کا ہے، کتنا وزن ہے، مگر 2 رکعت نماز نہیں پڑھ پائیں گے، 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ ان کو نہیں۔ تو یہ نوجوانوں کی پہلی پرابلم ہے، ان کے پاس دین کا علم نہیں۔ دوسری پرابلم، نوجوان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی زندگی کا ٹارگٹ کیا ہے، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اس کو تو بس کھانا ہے، کمانا ہے، انجوائے کرنا ہے۔ وہ کبھی موبائل کے اوپر کسی سے لگا ہوا ہے، کبھی شراب پی کے ٹل پڑا ہوا ہے، کبھی گٹ کھا کھا کے مست بنا ہوا ہے، کبھی ایئر فون لگا کر کے گانے سن رہا ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اس کی زندگی کا ٹارگٹ کیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کی زندگی اتنی سستی نہیں ہے کہ آپ اسے شراب کے نشے میں ڈبو دیں، آپ کی زندگی اتنی سستی نہیں ہے آپ اسے کھا کر کما کر انجوائے کر کے برباد کر دیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ میرے بندو، کیا تم نے یہ سمجھ کے رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بے مقصد پیدا کیا ہے، بیکار پیدا کیا ہے، ہم نے تم کو بغیر کسی مقصد کے پیدا کیا ہے، تمہیں مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا نہیں ہے؟ کیا تم نے یہ سمجھ کر کے رکھا ہے؟ بھئی ہم کوئی دنیا میں کام کرتے ہیں، بیکار کام نہیں کرتے۔ اتنا بڑا جلسہ ہے، اتنا بڑا پنڈال بھی لگا ہے، مدرسہ مریم للبنات کے ذمہ داروں نے اس کو سجایا ہے تو کوئی مقصد ہے نا، بے مقصد تو اتنا مہنگا اتنا بڑا پنڈال نہیں لگایا گیا۔ اللہ نے 7 زمین بنائی، 7 آسمان بنائے، سورج بنایا، چاند بنایا، تارے بنائے، پانی بنایا، ہوا بنایا، آگ بنائی۔ اللہ نے ہم کو زمین پر پیدا کیا اور یہ ساری نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے بنائی۔ کیوں بنائی میرے بھائی؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میرے بندو، ہم نے اس کائنات کو اس لیے بنایا، ہم نے تم کو اس لیے بنایا تاکہ تم ہماری عبادت کرو، تم اللہ کی عبادت کرو، تم اللہ کے آگے سر جھکاؤ، تم ہاتھ پھیلاؤ تو اللہ کے آگے پھیلاؤ، تم روزی روٹی کماؤ تو اللہ کے طریقے کے مطابق کماؤ، تم بیوی کا حق ادا کرو تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کرو، تم بچوں کا حق ادا کرو تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرو، اللہ کو راضی کرو، یہ مقصد ہے تمہاری۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے، میرا جینا اللہ کے لیے، میرا مرنا اللہ کے لیے، میں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے بنایا گیا ہوں۔ صبح کے 4 بجے آپ سڑک پر نکل جائیں، بہت سارے نوجوان لڑکے آپ کو سڑک کے اوپر صبح کے 4 بجے دوڑتے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ آپ پوچھو میرے بھائی 4 بج رہے ہیں، لوگ اپنے بستروں پر آرام سے لیٹے ہوئے ہیں، تم صبح کو 4 بجے سڑک پر دوڑ کیوں رہے ہو، تم بھاگ کیوں رہے ہو؟ وہ نوجوان جواب دے گا میرے بھائی میں فوج میں بھرتی ہونا چاہتا ہوں، میں پولیس میں جانا چاہتا ہوں، میری زندگی کا ٹارگٹ میں پولیس آفیسر بن جاؤں، میں آرمی میں چلا جاؤں، میں فوج میں چلا جاؤں، اس لیے میں صبح کے 4 بجے بھاگ رہا ہوں، میں صبح کے 4 بجے دوڑ رہا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس نے زندگی کا ایک مقصد بنا لیا، جس نے زندگی کا ایک ٹارگٹ بنا لیا، وہ 4 بجے صبح اپنا بستر چھوڑ رہا ہے، 4 بجے صبح اسے اپنے بستر پر نیند نہیں آ رہی ہے۔ اور جس کے سامنے زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو، وہ بیچارہ رات میں 2 بجے تک
موبائل پر کسی لڑکی سے چیٹنگ کر کے سویا ہے، بیچارہ مسجد کا بوڑھا مؤذن کہیں مسجد کے لاؤڈ اسپیکر پہ چلا رہا ہے الصلاۃ خیر